جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ اگر ظالم بنتا ہے اور اپنی دورانی حکمرانی میں ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک نظر تاریخ کے اوراق میں پیچھے جا کر حجاج ابن یوسف کی موت پر ضرور نگاہ ڈالے کہ وہ حجاج ابن یوسف جو نمازی بھی تھا، جو پرہیزگار بھی تھا، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے تہجد ایک زمانے سے نہیں ترک کی تھی، جو تہجد کی نماز میں اتنے سپارے پڑھا کرتا تھا، قرآن مجید کے اوپر زبر زیر لگانے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کچھ کردار رہا ہے، بہت دیندار ظاہر میں نظر آنے والا بندہ تھا، لیکن وہ ظالم تھا۔ اس کے ظلم کی وجہ سے جو اس کی موت ہوئی وہ بڑی دردناک اور بڑی ہی عبرتناک۔ کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اس کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو بیماری مسلط کی وہ معدے کا کینسر تھا، سرطان۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے جسم کو بہت زیادہ سردی لگتی۔ اس کو تاریخ کی کتب میں اس بیماری کو زمہریری کہا گیا ہے کہ جس میں بہت شدید قسم کی سردی لگتی۔ اس کے قریب کوئلے لکڑیاں جلا کر انگیٹھیاں رکھی جاتی، اس کی جلد جل جاتی لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی اتنی تکلیف ہوتی تھی اسے کہ حد سے زیادہ بستر ڈالے جائیں، آگ جلائی جائے، گرمی کا مہینہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہوتی۔ بہت سارے حکیموں کو بلایا گیا، چیک اپ کے لیے دکھایا گیا، تو ایک جو دانا حکیم تھا اس نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا ہمیں اندر سے ٹیسٹ کرنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا۔ اس نے ایک دھاگے کے ساتھ، کسی ڈوری کے ساتھ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا باندھا اور اس کے منہ میں اس کو کہا اس کو نگل لو۔ وہ جب اندر گیا، تھوڑی دیر وہ اندر رہا وہ ٹکڑا، بعد میں اس نے کھینچ کر جب اسے باہر نکالا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لگے ہوئے تھے، ایسے کیڑے کہ جو اس علاقے میں نہیں پائے جاتے تھے، اور اتنی بدبو سے پھیل گئی کہ چاروں طرف ایک یعنی بھبوکے تھے، بدبو کے، اور جتنے درباری وہاں موجود تھے سب اس کمرے سے چلے گئے، جتنے خادم تھے، غلام تھے، وہ بھی چلے گئے اس بدبو کی زیادہ برے ہونے کی وجہ سے۔ حکیم جانے لگا تو حجاج نے اسے پکڑ لیا کہ تم کہاں جاتے ہو، میرا علاج کرو، تم نے تو علاج کرنا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حجاج یہ بیماری زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، اور میں زمینی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہوں، آسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ بھی چلا گیا، اور یوں یہ تڑپ تڑپ کر یہ حجاج مرا۔ اور اس کے مرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ظلم و ستم تھا، خواہ اس کا وہ ظلم جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس کی وجہ بنی، اور اس نے مکہ مکرمہ کے اوپر سنگباری کی، خود اپنے ہاتھوں سے منجنیکوں کے ذریعے سے پتھر برسائے، اس نے مدینہ منورہ کے اندر قتل عام کیا۔ اور سعید ابن جبیر علی رحمہ کا جو واقعہ ہے جو بہت مشہور اور معروف ہے کہ جب اس نے ایک دن تقریر میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ حجاج بڑا ظالم، اس نے کہا گرفتار کر کے لاؤ۔ جب پتہ چلا حجاج کو لایا گیا، اس نے کہا تم نے کہا ہے کہ حجاج ظالم؟ اس نے کہا تم ظالم ہو تو میں تمہیں ظالم ہی کہوں گا۔ تو جب ان کے درمیان کافی گفتگو ہوئی تو حجاج نے کہا کہ اس کو قتل کرو، اس کو مارو۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تم ہنستے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری بے وقوفی کے اوپر ہنس رہا ہوں، اور اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، دیکھو تمہیں پکڑتا کب۔ حجاج نے کہا یہی اس کو میرے سامنے خنجر سے ذبح کرو۔ استغفر۔ تو جب اسے ذبح کیا جانے لگا تو اس نے اپنا چہرے کی طرف منہ پھیرا سعید ابن جبیر نے، تو حجاج نے کہا اس کا منہ قبلے سے ہٹا دو۔ تو وہاں انہوں نے جو ایک ہی بد دعا کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ یا اللہ یہ حجاج کا آخری ظلم، میرے بعد کوئی بھی اس کے تیغ ستم کا نشانہ نہ بنے، اور یوں شہید کر دیے گئے، اور وہ آخری ظلم ثابت۔ اور اس کے بعد حجاج کے ساتھ یہ سب ہوا۔ آج بھی اگر ہم حاکم ہیں، حکمران ہیں، ہم کسی ادارے کے بڑے ہیں یا کسی بھی شعبے سے ہم اس کی سرپرستی ہمارے ہاتھ میں، تو ظلم سے خود کو روکیں، کیونکہ اللہ پاک کو ظالم کی کوئی چیز نہیں پسند، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو، وہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ سجدے حج سب منہ پہ مار دیے جاتے ہیں ظلم کی وجہ سے، اور اللہ پاک مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی